میں ویسے ایک چیز اس انٹرویو کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا میں نے دیکھا، کلپس دیکھے، میں نہیں دیکھتا ہوتا، اب ظاہری بات ہے صحافی کوئی انٹرویو کر رہا ہو تو آپ دیکھیں گے یار کو خبر نکلے گی، لیکن خان صاحب تو اداکاروں کو انٹرویو دے رہے ہیں، نجم شراز، اداکار شان. یہ ظاہر کرتا ہے خان صاحب کا کہ وہ اپنے آپ کو کتنا ان اکاؤنٹیبل رکھنا چاہتے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو بالکل جواب دہ نہیں سمجھتے. جو صحافی کو جواب دے نہیں ہوتا، کیونکہ صحافی کو جواب دینے کا مطلب ہے کہ آپ عوام کو جواب دے رہے ہیں. صحافی وہ سوال پوچھے گا جو لوگوں کے دلوں میں آپ کے بارے میں خدشات ہوں گے یا آپ کے اوپر جو الزامات ہوں گے ان کا جواب لوگوں کو ملے گا صحافی کے سوالوں سے. لیکن آپ نہیں سوالوں کا سامنا کرنا چاہتے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کو معلوم ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے، انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے بیڈ گورننس کی ہے، انہوں نے آئین توڑا ہے، انہوں نے جرائم کیے ہیں. فرا گوگی ان کی فرنٹ مین ہے، ان کی بیگم بشرا بی بی کی. اسی لیے خان صاحب صحافیوں کو انٹرویو نہیں دیتے، کیونکہ صحافی جب انٹرویو کرے گا تو صحافی سوال کرے گا ان چیزوں کے اوپر. خان صاحب نہیں دے رہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خان صاحب بھاگتے ہیں. ادروائز ہم چیلنج کرتے ہیں اگر عمران خان صاحب میں واقعی وہ کہتے ہیں نا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں یہ نہیں، تو پھر اگر وہ نہیں کسی سے ڈرتے تو متی اللہ جان اور شاہ زیب خانزادہ کو انٹرویو دے کے دکھا دیں، یا دونوں میں سے کسی ایک کو انٹرویو دے کے دکھا دیں. ہم دیکھ لیں گے وہ کتنا ٹھہرتے ہیں سوالوں کے آگے، کتنا اپنے آپ کو جسٹیفائی کر پاتے ہیں. ہم چیلنج کرتے ہیں. یہ یوتھی کہیں نا اپنے لیڈر سے، لیکن نہیں، یوتھی خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یار خان صاحب کسی صحافی کے آگے چل جانا، چیر پھاڑ کے آپ کو رکھ دے گا. تو یہ حالات ہیں جہاں پر ایک نرگسیت کا مارا ایک فاشسٹ لیڈر ہو اور وہ پریس کانفرنس بھی بلائے تو صرف ایئر وے کی ڈی ایس این جی اندر جائے، باقی اپنے یوتھنیوں کو سامنے بٹھائے، ان سے سوالات لے اور وہ جوابات دے جو عمرانڈوز کو سیٹسفائی کریں. اور پھر وہ عمرانڈوز بیٹھ کے خان نے غلط بھی کیا، ٹھیک ہے اچھا کرتا ہے صحافی نہیں بلاتا، یہ تو ہے ہی میڈیا بکاؤ، ٹھیک کرتا ہے یہ تو ہے ہی فارن ایجنٹ، یہ کرتے رہیں گے وہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ خان صاحب بیٹھ کے یہ لگے رہیں گے. تو یہ جس شخص کی نرگسیت کا عالم ہو، آپ اندازہ لگائیے کیا اس کو آپ لیڈر کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ عوامی لیڈر کہلا سکتا ہے؟ اور پھر اسی انٹرویو میں خان صاحب نے دوبارہ سے فرا گوگی کو بھی ڈیفینڈ کیا. انٹرویو تو نہیں، آپ اس کو مکالمہ کہیں خان صاحب کا اور شان شاہد کا. اس میں خان صاحب نے ڈیفینڈ کیا فرا گوگی کو اور اس کا کمپیریزن کیا جمائمہ خان سے، کہ جمائمہ خان کی جس طرح کریکٹر اسیسینیشن کرتے تھے کیونکہ میری بیوی تھی تو یہ، کیونکہ فرا میری بیوی کی یار ہے تو اس وجہ سے. وہ عمدہ خان صاحب نے ویسے کمپیریزن کیا، ہمیں بہت پسند آیا ویسے یہ. اس کے علاوہ خان صاحب نے اس میں بھی کہا کہ میرے لیے نا ویڈیوز تیار ہو رہی ہیں، وہ نا مٹیریل تیار ہو رہا ہے، وہ لائیں گے نا میری کریکٹر اسیسینیشن کے لیے، اب جو عید گزرے گی نا آپ دیکھیں گے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیے، ہو سکتا ہے جج ارشد ملک جیسی ویڈیو ہو جس میں کوئی پیسوں کے لین دین کی بات ہو رہی ہو، کچھ کوئی ایسی ویڈیو ہو، کوئی بھی ایسی ویڈیو ہو سکتی ہے جو کہ فحش نہ ہو، کوئی ایسے تعلقات پر مبنی نہ ہو. خان صاحب کی کوئی ایسی ہو سکتی ہے جس میں وہ کوئی مینیپولیشن کی، 2 نمبر کی کک بیک لینے کی بات کر رہے ہوں، کوئی ایسی ویڈیو ہو سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیے عمران خان سمیت پوری پارٹی کو یقین ہے کہ آئے گی عمران خان کی گندی ویڈیو. یہ وہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ اس سے زیادہ اپنی قیادت پر کسی جماعت کے کارکنوں کا اعتماد نہیں دیکھا جتنا پی ٹی آئی کے یوتھیوں کا عمران خان پر اعتماد ہے کہ ہمارے لیڈر کی آئے گی تو گندی ویڈیو ہی آئے گی. ٹھیک ہے، تو اب وہ ہم سن رہے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ شاید کوئی وہ جو مرد کے ساتھ ان کی ویڈیو ہے تو کوئی ایک بڑے مشہور اداکار ہیں، آپ تو جانتے ہی ہیں خان صاحب کے بڑے. اب میں اداکار شان کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں. تو ان کی سنا ہے کوئی ویڈیو آ رہی ہے، ہوگی شاید خان صاحب کے ساتھ. اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کافی زیادہ ویڈیوز ہیں اس میں، شاید کوئی جتنی مردوں کے ساتھ ہیں اتنی ہی خواتین کے ساتھ بھی ہیں اور اتنی ہی کچھ اور بھی
چیزوں کے بھی بیچ میں ہیں. تو یہ سب کچھ اب وہ چل رہا ہے. اب دیکھیں یہ کب آتی ہے یہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں آتی بھی ہے کہ نہیں آتی, کیونکہ ظاہری بات ہے خان صاحب جو کر رہے ہیں, جس طرح کا سوشل میڈیا پہ وہ اٹیکس کروا رہے ہیں اداروں پر, تو پھر ظاہری بات ہے پھر ایک ان کی طرف سے ایک مہم تو جاری ہے. تو اب یہ پھر اس کا جواب ہو سکتی ہے پھر, یا پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملات ایسے طے پا جائیں کہ خان صاحب پیچھے ہٹ جائیں, تو پھر ہو سکتا ہے ویڈیوز ہی نہ آئیں. پیچھے ہٹنے سے ہماری مراد ہے کہ وہ یہ سوشل میڈیا پہ جو کیمپین چل رہے ہیں وہ روک دیں. اب دوسری طرف دیکھیں جو خان صاحب کر رہے ہیں, خان صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ انہوں نے پہلے خبر چلوائی وہ گیلے تیتر اور سمیع ابراہیم وغیرہ سے کہ وہ عمران خان نے 2 اہم لوگوں کے نمبر بلاک کر دیے. ایوری باڈی نو کہ وہ بغیر نام لیے کس کی بات کر رہے ہیں. وہ ظاہری بات ہے بظاہر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بات کر رہے تھے. تو یہ کیا ہے, کیا ظاہر کرتا ہے؟ آپ مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آرمی چیف مجھ سے رابطے کرتے ہیں لیکن میں نہیں ان سے بات کرنا چاہتا تو میں نے نمبر بلاک کر دیا. حالانکہ لاسٹ ٹائم جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور میں جب ریٹائرڈ فوجی افسران سے ملاقات کی تھی تو اس میں انہوں نے مینشن کیا تھا کہ عمران خان مجھے میسج کرتا ہے تو میں اس کو سمجھاتا ہوں اچھی بات ہے, محنت کرو, تمہیں عوام کی اگر حمایت حاصل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے رابطہ تو تھا. اب اگر خان صاحب نے مبینہ طور پہ نمبر بلاک کر دیا ہے تو پھر سم تھنگ انٹرسٹنگ. اور پھر صرف بلاک نہیں کیا, اپنے جو ماؤتھ پیس ہیں یوتھیے ان کے ذریعے چلوائی بھی ہے یہ خبر کہ بتانے کے لیے کہ لوگ میں نے کر دیا یہ. اور پھر اب بار بار میر جعفر کہتے ہیں تو میر جعفر باہر سے تو نہیں ہوتا, میر جعفر تو اندرون ملک ہوتا ہے. اور میر جعفر تو اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو جو نواب سراج الدولہ تھے یہ ان کے آرمی چیف تھے. تو ظاہری بات ہے پھر عمران خان صاحب کسی سیاستدان کو تو نہیں کہہ رہے, ایک مہم تو چلا رہے ہیں وہ. اور اس میں اب ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک پشاور والے صاحب اور ایک وہ صاحب جو بڑی 5th جنریشن وار کی بات کرتے تھے, جنہوں نے پی ٹی ایم کو کہا یور ٹائمز اپ, تو ان کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپس میں بڑے مراسم ہو گئے ہیں کہ پہلے جب یہ دونوں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے سربراہ تھے تو اس وقت ان کی نہیں آپس میں ذرائع بتاتے ہیں کہ بنتی تھی, لیکن اب کیونکہ ظاہری بات ہے دونوں علیحدہ ہو چکے ہیں, ہم بتاتے ہیں جو گوسپ چل رہا ہے جو ادھر ادھر سے لوگ باتیں کر رہے ہیں, اس میں وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کا نام لے رہے ہیں کہ شاید یہ دونوں اب ان میں کافی اب آپس میں قریب آ گئے ہیں, کیونکہ جو حالات آگے اس کے مطابق یہ شاید کچھ الائنڈ ہوئے ہیں. اس پر صابر شاکر صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ ایک تیسرے افسر کو ان کو مینیج کرنے کے لیے بھیجا, انہوں نے بھی نام نہیں لکھا, تو اس کو انہوں نے بتایا کہ نہیں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, جو مرضی ہوتا ہے ہو جائے, ہم کھڑے ہیں. اور پھر جب صابر شاکر صاحب کی نٹ بولٹ کسے گئے تو پھر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ 2 سویلین افسران نے, مطلب اتنے یہ لوگ اب فنی ہو گیا یہ معاملہ. آپ دیکھیے کہ مطلب یار اگر آپ میں بولنے کا حوصلہ نہیں تو ٹویٹ مت کریں, پھر بعد میں آپ ایک دم برش اور پالش لے کے بیٹھ جاتے ہیں جب کوئی آپ کو ایک نظر گھوری ڈالتا ہے. وہ ارشد شیفتہ بھاگ کے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا, ٹھیک ہے, سب کچھ ہم لوگوں نے برداشت کیا. اب سار عالم صاحب نے گولی کھائی, متیلہ جان صاحب اغوا ہوئے, کیا ہوا؟ آپ لوگوں کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا, تو آپ لوگ کورٹ میں جا کے چھپنے لگ گئے ہیں, اتنے ڈرپوک ہیں. چلے تو بہرحال
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے تو ہونی چاہیے, سب کو خبر دینی چاہیے, ہم بھی خبر ابھی دے ہی رہے ہیں نا, تو یہ لوگ بھی خبر دیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ خبر نہیں دے رہے, یہ کچھ اور کر رہے ہیں, اس لیے اپنے دل میں موجود اس چور کی وجہ سے جب کوئی ان تک بات آتی ہے تو یہ پھر جوتیاں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ ایک پرابلم ہے. لیکن یہ ایک بڑی ہی اس وقت ایک خطرناک گیم چل رہی ہے جس کے کہیں نہ کہیں شاید ریپریکشنز کا بھی امکان ہے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.